بٹ شیخ سم ٹائمز ہوپلیسنس ہوتی کہ یار یہ کس لیول پہ ہماری یوتھ اگر اس لیول پہ جا چکی ہے تو پھر آخر کیا کریں. اچھا میں تو اس لیے بار بار اس میں نا مزید آپ کا کیا خیال ہے ویسے کیا کرنا شیخ میں خود بلینک ہوں ٹو بی آنیسٹ. اگر میں اس پہ سوچوں ان کے شوز میں آ کے دیکھوں تو میں تو بھاگ جاتا ٹو بی آنیسٹ. اس میں نا کرنٹ اسٹیٹ میں ہوتا اس ماحول سے ہی بھاگ جاتا. برو اس میں نا دیکھیں برو پتہ ہے کیا ہے, دیکھیں اگر آپ نے بات کی نا کہ کچھ ہمیں روشنی نظر نہیں آ رہی, وی ہیو ٹو بلیو کہ اگر بندہ جو بھی چوائسیز بناتا ہے اپنی زندگی کی, اس کی جو ریپرکشنز ہیں, کانسیکوینسز ہیں, وہ اس کے سامنے آ جائیں گے. میننگ اگر میں آج اپنے ڈیزائرز کی سنتا ہوں نا, اپنی منمانی کرتا ہوں, اس کا کوئی نہ کوئی تو رزلٹ نکلے گا کل کو, رائٹ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ پاگل ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. دے نو ویری ویل کہ جب دنیاوی بات آتی ہے کہ جی میں نے موبائل کون سا خریدنا ہے, دے میک گڈ چوائسیز. کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے, دے میک گڈ چوائسیز. اچھا کہاں پہ جاب کرنی ہے, ان کو بہت ان چیزوں کو پتہ ہے, چیزوں کے بارے میں پتہ ہے ان کو. واٹ ہیپنز از کہ جو ڈفرینٹ جگہوں سے جو انفلوئنسز آ رہے ہیں, پیئر پریشرز ہیں, اور جب ہم پیئر پریشر کی بات کرتے ہیں برو, اٹس ناٹ سم تھنگ نیو اور صرف جو ہے ہمارے نوجوان ہیں, یہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے. پیئر پریشر ہی تھا عرب میں کہ وہ اپنی بچوں کو دفن کرتے تھے, رائٹ. وہ پیئر پریشر تھا کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے کہ میں اس بچی کے ساتھ زندہ رہوں. ایک تو جو آپ کی دیکھیں, ایک ہے جو اس پہ پیئر پریشر ہے اور وہ اسے نکلنا چاہ رہا ہے, بٹ جو علی بھی بات کر رہے ہیں نا, لوگ یونیورسٹی میں داخلہ ہی لے رہے ہیں کہ 4 سال لوٹ مچائیں گے, عیاشی کریں گے. مشن ویژن ہی ہے. وہ اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہ یار کہاں پہ, سوری ٹو یوز دا ٹرم, بچیاں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اس سیکشن میں وہاں جائیں گے جہاں پہ بچیاں زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. So basically they are getting admissions with in my university. One guy changed his discipline because he wanted to change the university just because of this reason. Exactly bro. اور میں بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں یار, اس یونیورسٹی کا ماحول اتنا لیٹ نہیں ہے جو فلاں یونیورسٹی کا ہے, تو میں تو وہاں شفٹ ہو رہا ہوں. تو کچھ لوگ تو ہیں جو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, بٹ جو 95% آف یوتھ ہے اس نے تو یہ کالج گیٹ والے ڈرامے اور ایکس وائی زی انفلوئنسز کو دیکھ کے امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور ایک فینٹیسیز بنائے گئے ہیں, بل گیٹس اور مارک زکربرگ آ رہا ہے اور تینوں خان کٹھے ناچ رہے ہیں, اور اس کو یعنی 100 کروڑ پلس اس پہ انویسٹ کر دیا گیا, پرائیویٹ جیٹ میں آ رہے ہیں. کہتے ہیں یار ہم ساڈا بھی ولیمہ انج ہونا چاہیے ہے, ٹھیک ہے. ولیمہ تو دور کی بات ہے, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. سو اس ٹائم پہ نا میں ایک یعنی ہم آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم ہم نے کر لی ہے, اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں کہ ابھی ٹرانزیشن کریں ٹورڈز دا سولوشن. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیئر پریشر اس زمانے میں یوتھ پہ ہے, پہلے بھی آپ کیا یہ بتائیں, کیا زید بن عامر بن نفیل پریشر نہیں تھا؟ بہت زیادہ پریشر تھا. فار ایگزامپل صحابہ جب نئے نئے دین کی طرف آئے ان پہ پریشر نہیں تھا. اصحاب کہف دیکھیں, چلے وہ تو نبی تھے نا ساتھ, یوسف علیہ السلام پہ کیا پریشر تھا برو, اور وہ ینگسٹر تھے, یعنی ہی واز ناٹ اے نبی ایٹ دیٹ ٹائم اس طرح سے. لیکن شیخ جنرلی پتہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے ریئلسٹکلی. دیکھیں میں شیخ عبدالرزاق البدر کے لیکچر کو سن رہا تھا, وہ سبحان اللہ, یو نو وہ نوجوانوں کے بارے میں نا بات کرتے بڑا روتے ہیں, سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جو آج فتنہ ہے نوجوانوں کے اوپر, آج سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں ہوا ہیومن ہسٹری میں. وی ہیو ٹو ریئلائز دس, اور ہم وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بہت سارے اسٹیپس ہیں جو ہم سولوشنس پریزنٹ کریں. ایک تو یہ ہے کہ جنرلی الحمدللہ ہمارے ہاں اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا ویسٹ میں ہے. اب وہی جو چیز جو آلریڈی وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے وہ یہاں تک آ رہی ہے. ہمارے نوجوان سمجھ نہیں پا رہے کہ اگر آج ہم کوئی ایسے غلط اسٹیپس لیتے ہیں اس کا کیا ریپرکشنز ہوں گے. واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ بندوں کی اور عورتوں کی, مردوں کی اور عورتوں کی سائیکی ڈفرینٹ ہے, رائٹ. یہ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں. وہ یہ کہ جنرلی جو خواتین ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ کسی پرٹیکولر یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے آکورڈ ڈریس پہنا ہو, ٹائٹ کلوتھس, یہ وہ. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, 100% آپ شو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لڑکی اٹریکٹ کرتی ہے اپوزٹ جینڈر کو, رائٹ. بہت ساری چیزیں ایسے خواتین کرتی ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مینس کہ وہ اپوزٹ جینڈر کو انوائٹ کر رہی ہے, اینڈ دیر آر اسٹڈیز آن دس. لیکن مرد کیا سمجھتے ہیں, وہ سمبل ہے, یہ سمبل ہے میرے لیے, شی از گیونگ می ہنٹس, رائٹ.
اور ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے بڑے چلتی ہے, ہنسی تو پھنسی, اینڈ اٹس ناٹ آلویز دیٹ اف اے گرل اسمائلس کہ جی اچھا جی وہ میرے ساتھ جو ہے نا کنوینس ہو گئی ہے. ہوتا کیا ہے کہ مرد جو ہے نا یہ چیزیں دیکھ کے وہ اپنا ایک پرسونا بلڈ کر لیتا ہے, alright. اسی لیے پھر مجھے یاد آتی ہے بات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, حکم دیتے ہیں امہات المؤمنین کو کہ اپنے لہجے کو اتنا نرم نہ رکھنا. امہات المؤمنین کے ذہن میں تو کچھ نہیں ہے, لیکن جو دوسرا بندہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے وہ اپنے دل میں کوئی جس مرض ہے وہ کہ جذبات جو ہے نا اس کے بھڑک نہ اٹھے. مے بی دس از سم سارٹ آف ہنٹ. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز. اور اسٹیو ہاروی کہتا ہے کہ اب دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مین اینڈ وومن دے کین نیور بی فرینڈس. مین دے وانٹ ٹو بی فزیکل جنرلی, اوکے, دا میجورٹی آف مین. لیکن عورتیں نہیں سمجھ پاتی. عورتیں کیا ہیں کہ دے ٹاک الاٹ, دے آر ایموشنل, ان کو اس حساب سے جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. سو دس از دا ڈفرنس آف مینٹیلٹی بٹوین مین اینڈ وومن. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دا ڈے she'll have to rely on you, and she'll have to find a shoulder to lean on, and you will see a crack or a loophole. You will get benefit of yes her. This is what he says کہ مرد جو ہے نا وہ ایک وہ کریک کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اصحاب کاف پہ جس سے ہم بات کر رہے تھے, ایک منٹ میں نا اس پہ ایک اسٹڈی ہے, بڑی مشہور اسٹڈی ہے وہ. 1 سال تک جو میل فیمیل آپس میں فرینڈس تھے یہ ان پہ باقاعدہ ادھر ویسٹرن ادھر سائڈ پہ اسٹڈی کی گئی کہ ان کو انٹرویو کیا گیا ایسے لوگوں کو جو کہ 1 سال تک آپس میں فرینڈس تھے, ٹھیک ہے. ان پہ مزید 1 سال ریسرچ کی گئی, اس میں ان کو انٹرویو کیا گیا, آبزرو بھی کیا گیا. اچھا, اس میں سے جو 95% میلس تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ شی لائکس می, اور جب کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ نو وی آر جسٹ فرینڈس. تو دس از ہاؤ آور برین ورکس ڈفرینٹلی. اور جنرلی بھی جو خواتین ہیں وہ تھوڑی سی پیسو ہوتی ہیں. وائی؟ بیکاز ایونچولی دے ہیو ٹو بیئر دا کانسیکوینسز. It's not the man who gets pregnant, right? تو اسی لیے وہ تھوڑی سی نا پیسو ہو کے رہتی ہیں. تو یہ بہت سارے جو ہے نا یہ ڈفرینسز ہیں. The sister should understand کہ ہمارے ہاں جو خواتین ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہاؤ مین تھنکس, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مرد یہ ایسا ہوتا ہے. اچھا, دیکھنے میں نا یہ بھی ایک چیز فیل ہوتی ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ سارے لوگ جو ہے بیٹھ کے بڑی باتیں کر رہے ہیں. اس پہ ہم تھوڑا سا اگر سوچیں کہ وین وی ور ان دا یونیورسٹی اینڈ وین وی ور لیونگ ان دیٹ انوائرمنٹ, ہمارا ذہن کیا تھا, مطلب ہم کیسے سوچا کرتے تھے, کیا ہم اس چیز کو غلط سمجھتے تھے؟ مطلب اگر میں اپنی بات کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الاسم ما حاک فی صدرک, کہ جو آپ کی برائی جو ہے وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتی ہے, ٹھیک ہے. تو ایسا ہے کہ وین وی ور ان ٹو دس, تو وہ یہ اندر پتا ہوتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن سوسائٹی اس کو اتنا زیادہ وہ پروموٹ کرنے والی تھی, نارملائز کرنے والی تھی کہ وی یوز ٹو ہائڈ دیٹ فیلنگ ان سائڈ آور ہارٹ. آپ لوگ ذرا سوچ کے بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ یو فیل؟ مجھے یاد ہے وہ جن بھائیوں نے ہمیں الحمدللہ ہم پہ کام کیا اور ہمیں چینج کیا الحمدللہ, وہ نا بڑے کیا فالو اپ تھا ان کا. تو وہ ایک دفعہ نا, یعنی جنرلی دیکھا جائے تو ہمیں یہ چیز اتنی بری نہیں لگتی کہ ہم ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ یا گپ شپ مار رہے ہیں اور کھانا کھانے جا رہے ہیں, سارا جنرلی اتنا نہیں ہوتا تھا. لیکن یس ہر کوئی یہ کر رہا ہے, تو پھر بلکہ جو زیادہ کر رہا ہے وہ زیادہ رسپیکٹفل ہے, بلکہ انفیکٹ برا تو دور لگنے کی بات ہے, اچھا لگتا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ بھائی جو تھے نا, ہماری یونیورسٹی میں ہمارا باسکٹ بال کورٹ تھا, اس کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی, ان میں ان کے دوست کا فلیٹ تھا ایک. وہ اس بلڈنگ پہ آئے اور انہوں نے اس بلڈنگ سے مجھے دیکھا کہ میں بینچ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور ایک سسٹر ہیں ان کے. آپ نے ایک اسٹوری شیئر بھی کی تھی یار اس بار جب ہم ٹرپ پہ گئے تھے, غالباً میں پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کون اسٹوری تھی وہ. تو بیٹھا تھا گپ شپ لگا رہا تھا اور سارا. دین آئی اسٹارٹڈ پلئنگ باسکٹ بال, جو ہمارا گینگ تھا ان کے ساتھ, جس میں بردرز بھی تھے اور سسٹرز بھی تھیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہنا تو بیسکلی ہی کالڈ می نا, تو مجھے جو وہ جو خاتون بیٹھی تھی تو ان کے پاس میرا فون تھا پڑا تھا, تو نے کہا تمہیں نا یہ کال آ رہی ہے. تو میں بھاگ کے آیا, میں نے دیکھا کال آ رہی ہے, میں نے کہا اگنور کرو اگنور. اینڈ ہی واز لوکنگ ایٹ می فرام دا بلڈنگ کہ توہا میری کال کو اگنور کر رہا ہے. اینڈ دیٹ واز دا بردر آئی یوزڈ ٹو ریسپیکٹ اے لاٹ, بیکاز وہ مجھے دین کی طرف کافی لے کے آ رہے تھے. تو پھر مجھے بعد میں انہوں نے کال کی کہ توہا بھی یار ایک بھائی ہیں, بڑے پیارے ہیں, بڑے اچھے ہیں, لگتے ہیں ہمیں اور سارا, لیکن
وہ نا یونیورسٹی میں باسکٹ بال کھیلتے ہوئے نا ہماری کال پیک نہیں کرتے. اوئے برو مجھے میں شرمندہ ہوا. تو بیسکلی جو الاثم محاق فی صدرک, کوئی چیز اگر آپ اپنے امام صاحب یا اپنے مینٹور کے سامنے چھپانا چاہ رہے ہیں, بے شک یونیورسٹی میں نہیں چھپانا چاہ رہے یا آپ کو برا نہیں لگ رہا, یا اپنے پیرنٹس کے سامنے چھپانا چاہ رہے ہیں, اب تو خیر وہ سینسٹیوٹی کا لیول ہی اتنا وہ ہو گیا کہ پیرنٹس سے بھی بندہ نہیں چھپا رہا ہوتا. بالکل شاید اپنی کسی ریلیجیس مینٹور سے وہ چیز چھپا رہا ہو, لیکن کسی اور سے نہیں چھپا پا رہا ہوتا وہ.